السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا، اور بے شک ہم نے پکڑ لیا، آل فرعون، فرعونیوں کو ہم نے پکڑ لیا، بالسنین، سنتون کی جمع ہے سنین، سال، برس یعنی ہر سال، مراد یہاں قحط سالی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے فرعونیوں کو قحط سالی و نقص اور نقصان، من الثمرات میووں میں سے، یعنی کمی آپ کہہ سکتے ہیں نا، پھلوں میں کمی، و نقص من الثمرات اور پھلوں میں کمی سے پکڑ لیا، لعلہم تاکہ وہ کون فرعونی یذکرون نصیحت قبول کریں، کچھ سمجھ جائیں، آنکھیں ان کی کھل جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے فرعونیوں کو قحط سالی اور پھلوں کی پیداوار میں کمی سے پکڑ لیا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ فَإِذَا، تو جب جاءتہم، آتی ان پر، حسنہ، خوشحالی آتی، بھلائی آتی، کامیابیاں انہیں ملتی، پھل چھل آنے لگتی ہے، قالو، کہنے لگتے، لنا ہادی، یہ ہے ہی ہمارے لیے، کیا کہتے، لنا ہادی، ہم اس کی مستحق ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، اور جب آسائش آتی، بھلائی آتی، تو نعمتیں، خوشحالی آتی، خوشحالی کا دور آتا، تو کہتے قالو لنا ہادی، ہم تو اس کے مستحق ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر انہیں پہنچتی یا آتی، سیئہ، برائی، سختی، کوئی بھی تکلیف آتی، تو وہ کیا کہتے، یطیروا، تو نحوست، بدشگونی بتاتے، بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے، ومن معہ، اور جو ان کے ساتھی تھے نا، ان کی طرف سے کہتے یہ تو بدشگونی ان لوگوں کے سبب ہے۔ کیا کہتے، خوشحالی اپنی طرف اور بدشگونی آتی یا کچھ تکلیف آتی تو اس کو بدشگونی پکڑتے، بدفعلی کہتے، کیا کہتے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں سے ہے۔ الا، سن لو پھر، انما، بات یہی ہے، طائرہم، ان کی بدشگونی، ان کی بدفعلی، عند اللہ، اللہ کے پاس اللہ پاس ہے، اللہ کے، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان میں سے اکثر، بہت سارے لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ اس کی وضاحت کی طرف بھی آپ کو توجہ دینی ہوگی، کیونکہ یہ جو بدفعلی لینا، بدشگونی، یہ پہلے کے طریقے چلے آ رہے ہیں۔ مشرک قوموں میں مختلف چیزوں سے برا شگون لینے کی رسم، یہ طریقہ ان کا بڑا پرانا ہے، اور ان کے توہم پرست مزاج ہر چیز سے اثر قبول کر لیتے۔ جیسے کوئی شخص کسی کام کو نکلتا تھا نا، راستے میں کوئی جانور، کوئی بلی، کوئی ایسا جانور نکلتا یا گزر ہی جاتا، یا کسی مخصوص پرندے کی آواز کان میں پڑ جاتی، تو کیا کرتے، کام کی طرف نہیں جاتے تھے، واپس لوٹ جاتے۔ اور اسی طرح کسی کے آنے کو بعض دنوں اور مہینوں کو منحوس سمجھنا ان کے ہاں یہ عام تھا۔ اسی طرح کے تصورات اور خیالات ذرا دیکھیے اپنے ارد گرد بھی تو نہیں ہیں، اور اسلام اس طرح کی توہم پرستی کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اور اسلام نے جہاں دیگر مشرکانہ رسموں کی جڑیں ختم کی ہیں نا، اس نے بدفعلی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شگون شرک ہے، شگون شرک ہے، پھر فرمایا شگون شرک ہے،
ہم میں سے ہر ایک کو ایسا خیال آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے ہٹا کر توکل پر قائم فرما دیتا ہے۔ ابو داود میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جسے کسی چیز کی بدفعلی نے اس کے مقصد سے لوٹا دیا، اس نے شرک کیا۔ عرض کی کہ محبوبہ، ایسا شخص کیا کفارہ دے؟ پھر ارشاد فرمایا یہ کہ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ اے رب کریم، تیری فعل کے علاوہ اور کوئی فعل نہیں، اور تیری بھلائی کے سوا اور کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ الفاظ کہے، یعنی یہ الفاظ منہ سے ادا کرے اور اپنے کام کو چلا جائے۔ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ مسند امام احمد میں۔ اور احادیث میں بدشگونی کو شرک قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص بدشگونی کے افعال کو مؤثر حقیقی جانے تو شرک ہے، یا مشرکوں کا فعل ہونے کی وجہ سے زجر تنبیہ سختی سے سمجھانے کے طور پر شرک قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیزیں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں۔ شیشہ ٹوٹ گیا، بدشگونی، بلی نے رستہ کاٹ لیا، استغفر اللہ، اور بھی کیا تو کیا۔ بسا اوقات تو عورتوں کا جینا بھی حرام کرا دیا جاتا ہے کہ اس کی شادی ہو کے آئی ہمارے گھر کے اندر تو یہ حال ہو گیا ہمارا، اسی طرح کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس سے یہ ہو گیا، غلط ہو گیا۔ اور بھی آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو اپنے معاشرے میں ملیں گی کہ اس وجہ سے یہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے، اور کئی لوگوں کو بھی استغفر اللہ تعالی منحوس قرار دیا جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کو ایسا کہا جاتا ہو انہیں تسلی رکھنی چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ بات کہی گئی، ان کے ساتھیوں کو جو اہل ایمان تھے ان کو بھی کہا گیا۔ تو آپ خود سوچئے، نیک اور صالح لوگ وہ تو برکات لاتے ہیں، غلطی تو کہیں ہم سے خود ہوئی ہوتی ہے نا، اور متھے دوسرے کے لگا دیتے ہیں۔ تو کریم رب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، مہما، کیسی ہی، یعنی جو کچھ بھی، تأتنا بھی، تو ہم پر لائے گا، یعنی تو ہمارے پاس کوئی بھی، من آیتن، کوئی بھی نشانی لے آئے، لتسخرنا، من آیتن بطور نشانی کے، لتسخرنا تاکہ تو ہم پر جادو کرے، بہا اس سے، یعنی اس نشانی سے۔ وقالو مہما تأتنا بھی من آیت لتسحرنا بہا، اور کہنے لگے کہ تو ہمارے پاس خواہ کوئی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیسی تو ہمارے پاس نشانی لائے، معجزہ لائے تاکہ تو ہم پر جادو کرے۔ فما نحن، تو نہیں ہیں ہم، لکا، آپ پر، تم پر، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ تو کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہرگز نہیں ہیں، خواہ کیسی نشانیاں، یعنی معجزات آپ لے کے آ جاؤ۔ فارسلنا، رفعت ہے، بس ہم نے بھیجی، علیہم، ان پر، کیا بھیجا؟ طوفان بھیجا، والجراد، اور ٹڈیاں بھیجی، والقمل، اور جوئیں بھیجی۔ دیکھیں طوفان بھی آیا، جراد بھی آیا، ٹڈیاں، ہر چیز تباہ ہو گئی۔ جرادتن واحد ہے نا، اور جراد جمع ہے۔ والقمل، یہ چھوٹی مکھیاں جو ہوتی ہیں نا، ٹڈیاں، چچڑیاں وغیرہ، قملتن اس کا واحد ہے۔ والضفادع، اور مینڈک، ضفدع کی جمع ہے، ضفادع، اور مینڈک۔ والدما، اور دم تو آپ جانتے ہیں لہو کو کہتے ہیں۔ آیات، آیہ کی جمع آیات ہے، نشانیاں، مفصلات، یعنی تفصیلی جو ہوتی ہیں، کھلی کھلی، جدا جدا، فاصلے والی، یعنی جتنی ہی آپ نشانیاں لے کے ہو۔ تو پیچھے انہوں نے بولا تھا نا، اب یہاں پھر کھلی کھلی نشانیاں پھر اللہ نے بھیج ہی دی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، پھر ہم نے ان پر طوفان
اور ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ سب واضح نشانیاں تھیں، وہ اللہ نے بھیجی۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ یہ ساری نشانیاں بھیجی۔ فاستکبروا، پھر بھی تکبر کرتے رہے۔ وکانوا، اور تھے وہ، قوما مجرمین، گناہگار لوگ، مجرم لوگ، پیشہ ور مجرم تھے وہ۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، پھر بھی وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ پیشہ ور مجرم تھے۔ ولما، اور جب واقع ہو جاتا یا پڑتا، آ جاتا، علیہم، ان پر، رجسو، کوئی عذاب آ جاتا جب، قالو، کہنے لگتے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادعو، دعا کرو، لنا، ہمارے لیے، رب کا، اپنے رب کریم سے، بما، بسبب اس کے جو، عہدہ، اس نے عہد کیا، عندکا، تجھ سے، یعنی تیرے ساتھ۔ ولما وقع علیہم الرجس، اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا، جب ان پر کوئی عذاب آ جاتا تو کیا کہتے؟ قالو یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، تو کہتے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کیجئے جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے۔ کدھر دوڑے آتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کیوں؟ کہتے دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے ساتھ ہے، لائن، اگر کشفتا، تو ٹال دے گا۔ کشف ہوتا ہے نا، یہ صاحب کشف ہے، کہا جاتا ہے نا، ٹال دے، روک دے، دور کر دے۔ کشفن مصدر ہے، کشفن کا معنی ہوتا ہے کھولنا۔ لائن کشفتا، اگر تو ٹال دے گا، انا، ہم سے، رجزا، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ عذاب، کوئی بھی عذاب جیسے طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک ایٹسٹرا، جو بھی اس ٹائم کا عذاب ہوتا وہ، فَلَنُؤْمِنَنَّ، پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائیں گے۔ کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے۔ پھر بس اس کے دور ہونے کی دیر ہے، جیسے آج کل بھی کہا جاتا ہے ہم بڑے نیک ہو جائیں گے، تو وہ کہتے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے لکا، آپ پر۔ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، اگر ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے، یعنی اگر تم ہٹا دو گے ہم سے یہ عذاب تو ہم ضرور ایمان لائیں گے آپ پر۔ وَلَنُرْسِلَنَّ، اور ضرور روانہ کر دیں گے، ما، ساتھ کا آپ کے، ما کا آپ کے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو۔ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور ضرور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دیں گے۔ فلما، پھر جب، کشفنا، ہم ہٹا دیتے، دور کر دیتے، اٹھا لیتے، انہم، ان سے، رجزا، یا تیسری دفعہ پڑھ رہے عذاب کو، الی اجل، ایک مدت کے لیے جو آیا ہوتا، وقت مقرر تک جو آتا، اور اس کو وقت مقرر کے بعد ہٹا دیتے تھے، الی اجل، ایک مقررہ میعاد تک، یہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے، ہم ان کو بالغ ہو، جس تک پہنچنا ہوتا تھا۔ بالغ کس کو کہتے ہیں؟ جو نوجوان ہوتا ہے، یہ بالغ ہے، یہ جوان ہے، کہا جاتا ہے نا بالغ ہو، بالغ پہنچنے والا ہوتا ہے، ہو کی ضمیر راجع ہو رہی ہے جس قوم کی طرف، اذا، اس وقت، ہم، وہ، ینکثون، عہد کو توڑ ڈالتے تھے، نبھاتے نہیں تھے، نکسا، ینکسو، نصرہ کے وزن پر، وہ توڑ ڈالتے تھے، پورا نہیں کرتے تھے۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ پھر جب ایک مدت کے لیے جس تک ان کو پہنچنا تھا ہوتا تھا اس سے عذاب دور کر دیتے تھے تو وہ عہد کو توڑتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جب ہم نے دور کر دی ان سے عذاب ایک مقررہ میعاد تک جس کو وہ پہنچنے والے تھے تو فوراً انہوں نے توبہ کا عہد توڑ دیا۔ فن تکمنا، رب فرماتا ہے فن تکمنا، انتقام اس کا مصدر ہے نا،
ہم نے سزا دی، ہم نے انتقام لیا، ہم نے بدلہ لیا، منہم ان سے کیا، کہ جب مہینے مہینے کے بعد کبھی مینڈے، کبھی جوئیں، کبھی کھٹمل جیسے وہ پسو وغیرہ ہوتے ہوں گے چھوٹی مکھیاں، اور پھر ہر برتن کے اندر خون بھی آتا، ڈر جاتے تھے وہ، وہی جب اس ظالم قوم کی طرف چیز ہوتی تو وہاں خون ہوتا، جبکہ دوسری سائڈ پہ جو اہل ایمان تھے ساتھ ہی گھر ہونے کے باوجود وہ بچے رہتے تھے ہر عذاب سے جو ان پر آتا، تو پھر دیکھ کے کہتے تھے یہ ایمان والے، ہم ایمان لے آئیں گے، پھر جب عذاب دور ہوتا تو پھر وہ سائڈ پہ ہو جاتے، وعدہ توڑ دیتے تھے۔ اب بار بار وعدہ توڑتے رہے تو اللہ نے فرمایا ہم نے کیا کیا، ہم نے بدلہ لے لیا، انتقام لے لیا، منہم ان سے، کیسے، فاغرقنا، ہم نے غرق کر دیا ہم انہیں، وہ جو وعدے توڑتے رہتے تھے نا، باز نہیں آتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، فرعونیوں کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا، فی الیم میں، سمندر میں، اکٹھے کا اکٹھا، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ انہوں نے، پھر اللہ بتا رہے کذبوا، جھٹلایا تھا، بِآیاتنا، ہماری نشانیوں کو، ہماری آیتوں کو، معجزات کو، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، وَقَانُوا، اور وہ تھے، عنہا، اس عذاب سے، غافلین، بالکل غافل تھے، اور کدھر ڈبو دیا، سمندر میں، اور وارث کن کو بنا دیا، وہ جو کمزور طبقہ تھا، پیچھے ہم پڑھ رہے تھے نا، اور حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا کہ ابھی تو ان کے پاس طاقتیں ہیں لیکن ان قریب تمہیں بھی اگر صبر کرو گے تو تمہیں وارث بنا دیا جائے گا، کہا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، پھر اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اگلی آیات انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ ذرا اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں، اجتماعی طور پہ تو ہمیں عذاب نہیں آ سکتا مصطفیٰ کریم کی دعا کے سبب، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے آنکھیں کھولنے کے لیے امتحانات، عذابات بھی آپ کہہ سکتے ہو، جب آتے رہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھی ایسا ہی نہیں کرتے، ایسا ہو گیا تو ہم ایسا کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، کیونکہ مجھے میسیجز آتے رہتے ہیں راجی ہم شاید بہت بے پردگی کر دیتے، تو اس سبب سے ہمیں یہ بیماری ہے، ابھی یہ ہوگا نا دور تو ہم ایسا کر دیں گے، بیماری آتی ہے کوئی موذی تو تب بھی یہ کہا جاتا ہے، لیکن جب یہ سب کچھ دور ہوتا ہے تو پھر وہی پرانا ڈگر پہ چل نکلتے ہیں، تو کہیں ہمارا شمار بھی تو ایسا نہیں ہے نا، ذرا سوچیے، اللہ آسانیاں پیدا کرے۔